الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اپنے محبت کرنے والے کا درود خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کو امام محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف، جو درود پاک کی بہت ہی مستند ترین کتاب ہے، اس دلائل الخیرات کی مقدمہ میں نقل کیا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، نصیحت یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھا کرے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ درود پاک وہ مقدس وظیفہ ہے کہ جس کا ثواب اور جس کا فیضان پڑھنے والے کو تو ملتا ہی ہے، بلکہ درود پاک کا فیض اس کی نسل در نسل تک پہنچتا ہے، یعنی اس کا فیضان اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے اور ملتا ہے. لہٰذا اپنے دنیا کے معمولات میں سے کچھ وقت ضرور نکالا کرے جس وقت میں آپ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں. آج یہ نہایتی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی نیت کر لیجیے. حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے، اور آج ہم جس موضوع کے تحت کلام کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جاننا
اس کا سیکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہے شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ رشتے ازدواج میں بندھ چکے ہوں گے، یعنی جن کی شادی ہو چکی ہوگی، ان کے لیے تو یہ ٹاپک کا سننا اور جاننا تو بے حد ضروری ہے، لیکن ابھی جو رشتے زوجیت سے منسلک نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہی سے اس بات کا علم انہیں ہو کہ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کیا لازم آتے ہیں، تاکہ نکاح ہونے کے بعد حقوق زوجیت میں کوتاہی اور کمی نہ آئے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ شادی کرنے کا شوق تو رکھتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، اور تقریباً ہر گھر میں رشتے نکاح ہوتا ہے، لیکن شادی کرنے سے پہلے جو چیزیں ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ شادی کے، نکاح کے، طلاق کے شرعی احکام کیا ہیں، مرد ہے تو مرد پر بیوی کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، یہ تو شادی کرنے سے پہلے ہی جاننا ضروری ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی یہ باعث ہلاکت ہوا کرتی ہے، یہ تو شادی سے پہلے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں، علم دین سے دوری ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، دنیا کے معاملے میں لوگ چست اور فرت ہیں، دین سیکھنے کے معاملے میں بہت ہی سستی، غفلت کے شکار ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما دے۔ بہرحال ہم سب کے لیے آج کا ٹاپک انتہائی ضروری ہے اور اہم ہے، غور کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ جو نصیحتیں آپ کو کی جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل بھی کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا ان کے شوہروں پر ایسا ہی حق ہے جیسا کہ شوہروں کا عورتوں پر حق ہے، یعنی کچھ حقوق ایسے ہیں جو بیوی پر لازم آتے ہیں شوہر کے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو شوہروں پر بیوی کے لازم آتے ہیں، اور یہ جو حقوق لازم ہوتے ہیں اس کو اللہ اس کے رسول نے خود لازم کیا ہے، کسی اور نے نہیں لازم کیا ہے۔ تو مرد سوچتا ہے کہ بس ہماری بیوی ہماری اطاعت گزار رہے، فرما بردار ہے، جو ہم کہیں بس ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ہمارے سارے حقوق ادا کرے، مرد کا خیال یہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس طریقے سے تمہاری عورتوں کا، یعنی تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طریقے سے شریعت نے تمہارے اوپر بھی تمہاری عورتوں کے حقوق لازم قرار دیے ہیں، اگر ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگے۔ دیکھو یہ قرآن کی جو آیت سورۃ البقرہ کی آپ نے سنی، اللہ پاک نے یہی بات سمجھایا ہے کہ اے مردوں، جس طرح تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں، اسی طریقے سے تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر بھی ہیں، جو اللہ اس کے رسول نے مقرر فرمایا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے حکم دیا شوہروں کو کہ اور عورتوں کے ساتھ بھلائی، احسان، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، معاشرت کرنا، گزر بسر کرو، زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ بالمعروف، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان عورتوں
سے کوئی بات ناپسند کرو، یعنی کبھی ایسا ہو کہ تمہیں کوئی بات تمہاری عورت کی ناگوار گزرے، ناپسند گزرے، تو ایسی موقع پر فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات عورت کی طرف سے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھلائی رکھا ہو، اللہ نے اس کے اندر کوئی بھلائی رکھا ہو۔ تو فرمایا، اور یہ حدیث پاک دیکھیں کہ مسلم شریف کتاب الرضا کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اس سے دشمنی عداوت نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر عورت کی کوئی بات ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے دوسری بات عورت کی وہ ایسی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ عورت کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر ایکشن نہ لینا شروع کر دو، اس کو مار پیٹ شروع نہ کر دو، اس کے ساتھ عداوت کا پہلو نہ رکھو، بلکہ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ بات دیکھو جو عورت کو تمہیں پسند آتی ہو، عورت کی خوبی کی طرف نظر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بعض اوقات ہماری بیوی ہمارے مزاج کے مطابق کام نہیں کرتی ہے، یا اس کی کوئی بات، کوئی عادت، کوئی خصلت ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر کے عورت کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کو مار پیٹ کرنا، اس کو اذیت دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی دوسری بات دیکھو، بہت ساری ایسی اس کی عادتیں ہوں گی جو عادتیں تمہیں پسند ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے، بہت سارے وہ امور جو مردوں کو کرنا چاہیے، مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ کام عورتیں کرتی ہیں، سمجھ رہے نا، عورتیں کرتی ہیں۔ عورتوں کی بہت ساری خصلت، بہت ساری عادت جو ایسی ہیں کہ مرد کو پسند آتی ہیں۔ بھائی عورتیں گھر میں کھانا بنا کر مردوں کو دیتی ہیں، عورتیں مردوں کے کپڑے پریس کرتی ہیں، عورتیں مردوں کے کپڑے دھوتی ہیں، بلکہ مردوں کے بچوں کی بھی خدمت عورتیں کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور عورت نے اپنے شوہر کے لیے اپنا پورا خاندان چھوڑ دیا ہے، ماں باپ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، بھائی بہن کو چھوڑ دیا ہے۔ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اس مرد کی خاطر چھوڑا ہے، اس شوہر نامدار کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ عورتوں کی اچھی خصلتیں ہیں، یہ مردوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک عورت اکیلی جان، ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر بار میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہماری بیوی صرف ہمارے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ بتاؤ اس کی کتنی بہترین خصلت ہے۔ اگر مرد یہی اپنی عورت کی خصلت کو دیکھ لے تو کبھی اس کو اذیت نہ دے، کبھی گالی نہ دے۔ تو میرے آقا نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی مکروہ چیز عورت کی طرف سے دیکھو تو اس پر فوراً مطلب اس کو اذیت دینا نہ شروع کر دو، برا بھلا کہنا شروع نہ کر دو، بلکہ اس کو چھوڑو، درگزر کرو، اور عورت کی وہ چیز دیکھو جو اس کے اندر خوبی ہے، جس کو دیکھ کر تم پسند کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ زندگی تمہاری خوشگوار بنی رہے گی، پاکیزہ رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ محسن انسانیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور خاص کر مردوں کا حال تو یہ تھا کہ عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، لیکن عورتوں کا مقام کیا تھا؟ حضور کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کو فقط کنیز، لونڈیاں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو بس ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھا کرتے تھے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کوئی قدر و منزلت کی جاتی تھی، نہ ان کی عزت تھی، نہ کوئی مقام تھا۔ معاشرے میں عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اسلام کی جلوہ گری ہوئی کہ جس نے بتا دیا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کو ان کے حقوق یاد دلائے،
اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، اور اسلام نے عورتوں کو عزت اور عظمت کا مقام عطا فرمایا، ورنہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر میں لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر گھر اور طلاق کا معاملہ کسی بھی میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں جو فتویٰ لکھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا، ہمارا تجربہ ہے، اور ہم خود ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، ہمارا تجربہ ہے، سب سے زیادہ جو مسئلہ پیش آتا ہے مفتیان کرام کی بارگاہ میں وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زیادہ گھر گھر میں ناچاہتی ہے، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے دل نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ نہیں، آئے دن لڑائی جھگڑا ٹھنی ہے۔ بعض بچیاں ہیں جو ہے نا، شادی ہوئی چند دنوں کے بعد وہ چھوڑ کر کے اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ یہ ساری خرافات، خرابیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نہ مرد عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ عورتیں مردوں کو حقوق ادا کرتی ہیں، اور ادا کیسے کریں گے؟ مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، شادی کرنے کا شوق تھا، شادی کر لیا، بس ہو گیا۔ عورتوں کو شادی کرنے کا شوق تھا، کر لیا، سیکھا نہیں ہے کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، مرد تو ہماری عورتوں کو حقوق کیا ہیں، کس طرح ہمیں ایک بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت کا حال یہ ہے۔ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے نا طلاق کا، سب سے بڑی وجہ ناچاقیوں کا، جھگڑا لڑائی کا، فساد، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنائی، لا علمی ہے۔ اگر لوگ جانتے کہ ہمارا حق ایک دوسرے پر کیا ہے تو اور حقوق کو ادا کرتے تو یہ نوبت نہ آتی جو آج نوبت آئی ہے۔ اس وجہ سے سیکھنا اور جاننا یہ ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ حضور کی زندگی صرف عبادت میں نہیں نمونہ ہے کہ حضور نے جیسے عبادت کی ہم اس کے مطابق عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، نہیں، ساری زندگی کے ہر گوشے میں، پیدائش سے لے کر کے موت تک، وہ چاہے حسن معاشرت ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، عقائد ہو، ہر معاملے میں رسول کریم کی زندگی امت کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ ہاں، حضور کی سیرت طیبہ زندگی کے ہر گوشے میں امت کے لیے رہنما اصول ہے۔ اس باب میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد حضور نے اپنی مقدس ازواج کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کیا ہے۔ اگر مسلمان اس کو سیکھیں، اس کو جانیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے ازواج کا حقوق ادا کرے، تو کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان کھٹ پٹ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کوئی ناچاقی نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان حضور کی پاکیزہ سیرت کو، اور خاص کر وہ سیرت جو حقوق العباد کے تعلق سے ہے، ازواج کے تعلق سے ہے، وہ سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ساری روشنی ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے، ہم حضور کی صورت بتا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام گھر کے کام کاج میں اپنی عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ گھر کے گھریلو جو کام کاج ہے، مثلاً گھر میں جھاڑو دینا، سلائی، کچھ مطلب کپڑے پھٹ گئے، جوتے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، اس معاملے میں آٹا گوندنا، روٹی پکانا، یہ جو گھریلو کام عورتیں کرتی ہیں، اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہو کر ان گھریلو کاموں میں سیدہ عائشہ امی جان فرماتی ہیں کہ آقا کریم اپنے گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر کبھی بستر تہ کر کے رکھ دیا، کبھی آٹا گوند دیا، کبھی جھاڑو لگا دیا۔ بتاؤ امام الانبیاء ہو کر کیا، عرش اعظم کے مہمان ہو کر کے
اپنے گھریلو کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آج یہ سب کام کرنا مرد اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ہم نے سارے کام عورتوں کے ذمہ پر لگا دیا ہے، سارے کام عورتوں کے ذمہ پر لگا دیا۔ ٹھیک ہے عورتیں کرتی ہیں، اگر ہم کریں تو کہتے ہیں کہ یہ مرد اپنی عورت کی غلامی کر رہا ہے۔ کیا یہ غلامی ہے؟ قریب آقا کی پاکیزہ سنت ہے میرے عزیزو۔ آپ بتاؤ اگر آپ کی زوجہ کبھی بیمار ہو گئی، طبیعت خراب گئی، کچھ آرام دینا چاہتے ہو، آپ محبت میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا دو گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کی زوجہ کا دل آپ کی خاطر کتنا کشادہ ہو جائے گا، کتنی محبت ہو جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، میں بیمار ہوں دیکھو میرا کام میرا شوہر کر رہا ہے۔ کبھی آٹا گوندھ دیا، کبھی پانی پلا دیا، کبھی پانی بھر دیا، کبھی کپڑے دھو دیے۔ بتاؤ آپ کی زوجہ آپ کے لیے کتنا محبت کرے گی، کتنا پیار اس کے دل میں آئے گا، اور جتنا محبت زوجین کے دلوں میں ہوگی اتنا زیادہ آپ کا گھر جنت کا باغ بنے گا، جنت کا گہوارہ بنے گا، آپ کی زندگی میں اتنا نکھار آئے گا، اتنا حسن آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں نا، آج ہم یہ کام کرنا توہین سمجھتے میرے عزیزو، یہ توہین نہیں ہے، یہ حسن معاشرت کا ایک حصہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی، گھریلو زندگی گزارنے کا ایک بہت عظیم نسخہ ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ بھائی اپنے گھر کا کام انسان کرے، کیا یہ توہین ہوگا؟ آخر آپ بتاؤ جو لوگ دکان کھولتے ہیں، دکان پہ جاتے مرد ہو کر کے دکان پر جاتے ہیں، مالک ہے دکان کے، تو دکان میں جھاڑو لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ دکان میں سامان ادھر ادھر پڑا رہتا تو کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ جن کی کپڑے کی دکان ہے، مالک ہے، وہ کپڑا ادھر ادھر بکھرا ہوتا تو کپڑا تہا کر کے رکھتے کہ نہیں کرتے؟ تو کیا وہ توہین ہو گئی کہ تم مالک ہو کر کے اپنے گھر دکان میں جھاڑو لگا رہے ہو؟ نہیں، تو پھر یہی کام آپ گھر میں کر دیں گے، حالانکہ آپ دکان میں کر رہے ہیں، آپ کی بیوی کے دل میں کوئی عزت نہیں، اس وجہ سے کوئی محبت نہیں پیدا ہوگی، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہی کام اگر آپ اپنے گھر میں کر دیں گے، بتاؤ آپ کی زوجہ کتنا خوش ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں کتنی بہار آئے گی، اور یہ امام الانبیاء کی سنت کریمہ۔ تو میرے عزیزوں ایسا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضور کی زندگی، پاکیزہ زندگی، میرے آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا نرمی، شفقت، محبت، پیار کا برتاؤ کرتے، کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں قیامت کے دن میرے زیادہ قرب قریب وہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو میرا قرب چاہتا ہے کہ میرے قریب رہے، اسے چاہیے کہ اپنی بیویوں کو راضی رکھے، خوش کرے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم نسخہ ہے۔ حضور کا قرب کون نہیں چاہتا میرے عزیزوں؟ قیامت کے دن، محشر کی سختیوں کے دن، امام الانبیاء اللہ کے محبوب کا قرب، حضور کے دامن رحمت کی ہوائیں مل جائے، حضور کے دامن میں جگہ نصیب ہو جائے، کون مسلمان نہیں چاہتا؟ آقا فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرے قریب رہو تو میں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کو خوش رکھا کرو، اور اپنی ازواج کی خوشی کی خاطر آقا نے فرمایا ان کی، اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، جو ان کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اس کی دوست ہے، سہیلیاں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرا کرو۔ جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری بیوی تم سے خوش رہے گی کہ میرا شوہر کتنا اچھا ہے، مجھ سے تو محبت کرتا ہی ہے، میرے ساتھ حسن سلوک تو کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ اور خود میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک عادت کریمہ کیا تھی پتہ ہے؟ میرے سرکار کی سب سے پیاری پہلی زوجہ میری ماں، اور کائنات کی مومنین کی ماں، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال ہوا، سرکار کی مدنی زندگی ایک عرصہ گزر گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب قربانی کا دن آتا تو حضور قربانی اپنی مرحومہ زوجہ میری ماں سیدہ خدیجہ کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کرتے، اور قربانی کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں میرے آقا علیہ السلام بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے سرکار، سہیلیوں کے ہاں۔ اس سے علماء نے فرمایا
کہ مرد کو بھی چاہیے اگر اس کی زوجہ انتقال کر جائے اس کی طرف سے ایصال ثواب کرتا رہے، دعائیں مغفرت کرتا رہے، ایصال ثواب کرے اور اس کی طرف سے کچھ تحفہ وغیرہ اس کی سہیلیوں کو پیش کرے۔ جب بیوی کی سہیلیوں کا مطلب حضور نے یہ احترام کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، بتاؤ جو بیوی کے قرابت دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اس کے میکے والے ہیں، ان کے ساتھ قرابت داری کا، حسن سلوک کرنے کا کتنا زیادہ تاکید ہوگی، کتنا زیادہ حکم ہوگا۔ تو یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ زوجہ کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کا ایک نسخہ ہے۔ میرے آقا کریم السلام نے اتنا محبت کیا، اتنا پیار کیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور کی مدنی زندگی کی بات ہے، اور سیدہ خدیجہ حضور کی مکی زندگی میں تھی، ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ بار بار ان کا ذکر کرتے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج بھی ابھی تک آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرنا نہیں چھوڑے، ابھی تک وہ بوڑھی عورت آپ کو یاد آتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین خوبصورت ازواج سے نواز دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں رنج نہ دیا کرو، فرمایا خدیجہ کے بارے میں رنج نہ دیا کرو، وہ میری ایسی خاتون تھی، پورے مکہ میں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا، مجھ پر اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، خدیجہ کے بارے میں مجھے رنج نہ دیا کرو۔ یہ بیوی سے محبت کا برتاؤ ہے۔ حالانکہ سیدہ خدیجہ تھی نہیں، وفات پائے، زمانہ گزر گیا، لیکن میرے آقا اپنی اس بیوی کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں۔ بتاؤ حضور اسلام اپنی ازواج سے کتنا محبت کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے، حضرت خدیجہ میری ماں کی جب انتقال کا وقت ہوا، قریب آیا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ جا کر اپنے باپ سے چادر مانگ کر لاؤ۔ سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئیں، کہتی ہیں ابا جان، امی جان نے آپ کی چادر مانگا ہے، دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ جا کر اپنی ماں سے پوچھو تو صحیح کہ چادر کس لیے مانگا ہے۔ حضرت فاطمہ واپس لوٹی پوچھنے کے لیے کہ میرے آقا بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور قریب آ کر کے کہنے لگے کہ خدیجہ تم نے چادر منگایا تھا، چادر کیا کرو گی؟ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، میرا انتقال ہو جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی مبارک چادر سے مجھے کفن دیا جائے، چادر میں نے اس لیے منگایا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تم نے تو چادر مانگا تھا، لو اردت جلدی لا آتے تو کہ اگر تم میری کھال مانگتی، میری جلد مانگتی تو میں بھی اسے اتار کر کے تجھے دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا انداز تھا، یہ پیار کا برتاؤ تھا، یہ محبت کا بتاؤ۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرے گا، اس طرح پیار کرے گا، اس کا گھر جنت کا گہوارہ بنے گا۔ اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ جتنا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اتنا اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس کو میرے آقا نے بہترین انسان فرمایا، فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے بہتر آدمی جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی عورتوں کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ آقا کریم نے فرمایا وہ سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور میرے آقا فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، آقا فرماتے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، پھر آقا فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اپنی اہل کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا کرتا ہوں، سب سے بہترین برتاؤ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، کیوں؟ چونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے،
ایک مرتبہ دیا ہے. اور کیا مرتبہ دیا ہے؟ قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مردوں کو اللہ نے حاکمیت عطا فرمائی، عورتوں کو ان کے ماتحت بنایا ہے، محکوم بنایا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب حاکم ہوتا ہے نا تو اپنی حاکمیت کے نشے میں اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے. بادشاہوں کا حال آپ دیکھ لیں، بادشاہوں کا حال یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے آتے ہیں اس کا پیر زمین پر نہیں پھر آسمان پر پڑتا ہے، وہ غریبوں کو خاطر بھی نہیں لاتا. تکبر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو رب نے مردوں کو حاکمیت دی ہے کہ تم حاکم ہو، افسر ہو، عورتوں کو ان کے ماتحت بنایا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ماتحت پر ظلم کر بیٹھو، ان کی توہین کرو، ان کی تحقیر کرو. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ نہ ایسا مت کرنا، خیرکم لحالہ، اگر تم اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اگر اپنی ازواج کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو بہترین انسان کہلاؤ گے. اور سنو، میں بھی تو بیویوں والا ہوں، میری بھی تو عورتیں ہیں، میں سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا سلوک سب سے زیادہ کرتا ہوں. تو میرے عزیزوں، یہ بڑی عظیم چیز ہے. ہمیشہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو سرکار کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم، 9 بیویاں تھیں. لیکن کسی ایک بیوی کو حضور سے کبھی کچھ شکایت نہ ہوئی، کچھ شکایت نہ ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام اس طریقے سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا اس طریقے سے کمی کیا حقوق کی ادائیگی میں. نہ، 9 بیویاں تھیں، کوئی شکایت نہیں. اور ہماری ایک بیوی ہوتی ہے، ان کو دنیا بھر کی شکایت ہوتی ہے، ہمارا شوہر یہ نہیں کرتا، ہمارا شوہر ہمارے یہ حقوق ادا نہیں کرتا. ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتے. وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیم کی کمی، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے حقوق کی ادائیگی کیا. اب ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب النکاح کی ہے. سنیں میرے آقا نے کتنا حسین انداز میں بیوی کے حقوق کو بتایا ہے. یہ حدیث پاک ابو داؤد، سنن ابو داؤد کتاب النکاح، حضرت حکیم بن معاویہ القشیری کی مرویات میں سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، فرمایا کہ بیوی کا حق، زوجہ کا حق ہم پر کیا ہے. یہ ارشاد فرما دیں، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے. اب حدیث کی روشنی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آقا کریم نے مردوں پر بیوی کے حقوق کو کیا رکھا. میرے آقا نے فرمایا قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. پہلا حق فرمایا کہ جو کھانا تو کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے. سبحان اللہ، یہ حق ہے. جو کھانا تو کھائے، یعنی جس طرح کا کھانا تو کھائے اسی طرح کا کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. ایسا نہ ہو کہ گھر میں عورت کھانا مطلب جو چاہے بنا کے کھا لے، مطلب اچھا ہے نہیں ہے، اور آپ مرد جا کر کے باہر ہوٹل بازی کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ جا کر اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، دعوتیں اڑا رہا ہے، اور مرد جو ہے عورتیں گھر میں ہیں سوکھا روکھا جو ہے نہیں ہے وہی کھا کر کے گزارا کر رہی ہیں. ایسا کرنا درست نہیں ہے. بلکہ حضور کی عادت کریمہ کیا تھی پتہ ہے؟ ایک حدیث پاک ہم نے سنا تھا علماء سے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، بات وہ کر رہا کہ جو کھانا مرد کھائے اسی طرح کا کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. اور یہ مردوں کی بیماری آج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مرد ایک تو دیر رات تک جاگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر ہوٹل میں کھا لیا، اب گھر میں عورتیں کیا کر رہی. اب ظاہر سی بات ہے ہوٹل جیسا کھانا تو گھر میں نہیں ملتا ہے نا. جو لذیذ کھانا ہوٹل میں ہوگا وہ گھر میں نہیں، تو گھر میں عورت کیا کھا رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور مرد باہر مزے دعوتیں اڑا رہا دوستوں کے ساتھ میں. یہ ہونا نہیں چاہیے. آقا نے فرمایا جو کھانا تو کھائے اسی طرح کا کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر کھانے کی. صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا حضور؟ دعوت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت چاہتے حضور قبول فرما لیتے. تو حضور کے پیچھے ام المومنین سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. حضور نے اشارہ سے کہا کہ اے دعوت دینے والے، تو مجھے دعوت دے رہا ہے وَلِهَٰذِهِ، اور اس عائشہ کی بھی دعوت ہے کیا؟ اس عائشہ کی بھی دعوت ہے میرے ساتھ.
فقال لا، اس نے کہا حضور نہیں، صرف آپ کی دعوت ہے، چونکہ بنایا ہوا کا کھانا انتظام، پہلے غربت کا دور تھا، ایک ہی کا انتظام تھا، تو فقال لا، جب اس نے کہا حضور صرف آپ کی ہے، فقال لا، حضور نے فرمایا پھر میں بھی دعوت قبول نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اگر تم عائشہ کو دعوت نہیں دیتے ہو تو لا، پھر میری بھی دعوت قبول نہیں کی، منع کر دیا سرکار نے۔ پھر اس کے بعد ایک دن اور آیا کہ اب حضور قبول کر لے، پھر اس نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے کھانے کی، پھر میرے آقا نے فرمایا ہاذہ، عائشہ کی بھی دعوت ہے میرے ساتھ میں، فقال لا، اس نے کہا نہیں حضور صرف آپ کی ہے، فقال لا، آقا نے فرمایا پھر میں بھی تیری دعوت قبول نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دونوں دن واپس کر دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے میرے آقا امی جان کو لیے بغیر نہیں آئے۔ حضور محبت دیکھیں، ازواج کے ساتھ، بیوی کے ساتھ پیار کرنے کا انداز دیکھیں۔ ہمارے ہاں دوست فون کرتا بھائی آج باہر جانا کھیڑا کھانے کے لیے، ہاں چلو پھٹافٹ سب کام چھوڑ کر، بیان ہے وہ بھی چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، دکان بھی جلدی بند کر دیں گے، جانا ہے کھانے کے لیے، بیوی گھر میں کیا کھائے گی کچھ پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے صبح باسی کا کھانا مطلب رکھا ہوا وہ کھا لے گی، یہ درست نہیں ہے رویہ۔ اسی وجہ سے یہ ناچاکیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت فنا ہو چکی ہے، یہ اہمیت نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کمی شوہروں کی، شوہروں کی، وہ لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے ازواج کے حق ادا نہیں کرتے۔ اب میرے آقا کی سیرت دیکھے، حضور نے کیا فرمایا، تیسرے دن وہ آیا، 2 دن تو منع کر دیا، کافر کا حضور دعوت ہے آپ کی۔ میرے آقا نے فرمایا ولی ہاذہ، عائشہ کی بھی دعوت ہے، فقال نعم، کا حضور ہاں ان کی بھی دعوت ہے، فقال نعم، تب حضور نے فرمایا کہ ہاں اب تو نے عائشہ کو دعوت دیا تو میری دعوت قبول ہے۔ پھر آقا نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ انداز دیکھیں محبت کا، پیار کا۔ اب سنو حدیث پاک، آقا نے کیا فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، ان تطعمها اذا طعمت، جو کھانا تو کھائے اسی طرح کا کھانا اسے بھی کھلائے۔ دوسرا فرمایا وتکسوها اذا اکتسیت، اور جس طرح کا کپڑا تو پہنے اسی طرح کا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ یہ حق ہے بیوی کا شوہر پر۔ ایسا نہ ہو کہ 2000 کی جنس تم خرید کر لا رہے ہو اور 500 روپیہ تھما دیا، لے جا کپڑا خرید لینا تو 500 کا، جوڑا خرید لینا 500 کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2000 تمہاری جنس آ سکتی ہے تو 2000 اس کا سوٹ بنواؤ، تب جا کر اس کا حق ادا ہوگا۔ اب ایسا کرتے ہیں مرد، ایسا بھی کر رہے ہیں، منمانی کر کے بازار میں مارکیٹ میں گئے اور بہترین مہنگا مہنگا کپڑا اپنے لیے خریدا، ابھی بھی کو تھما دیا 200-500 روپیہ، 1000-2000 روپیہ لے جانا، اپنا بھی خریدنا، بچوں کا بھی خریدنا۔ اس میں یہ درست طریقہ نہیں میرے عزیزو، نا۔ آقا نے کیا فرمایا، جس طرح کا کپڑا، جس قیمت کا کپڑا تو پہنے اسی طرح کا کپڑا اس کو پہنائے، تاکہ تیری بیوی کے دل میں یہ نہ ہو کہ میرا شوہر اپنی ذات پر بڑا اچھا خرچ کرتا ہے، مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے نقصان تمہارا ہے، تمہارے بیوی کے دل میں تمہارا وقار، تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ ہاں اگر تم کچھ کم پہنو اور اپنی بیوی کو مہنگا کپڑا پہناؤ گے، تمہاری بیوی کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری خدمت کرے گی، بھلا تو تمہارا ہی ہے، اس میں نفع تمہارا۔ تو دوسرا حق فرمایا۔ تیسرا فرمایا ولا تضرب الوجہ، اور بیوی کو چہرے پر نہ مارنا، چہرے پر نہ مارنا۔ اور ایک حدیث پاک میں رکھا ہے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مارا مت کرو، مارنے کو منع فرمایا ہے۔ لیکن آج ایسے جلاد شوہر ہوتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں، جن کو دین کی تعلیم نہیں، جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے ہیں، جن کو آخرت کی کچھ پڑی نہیں ہے۔ بیوی نے ذرا سے غلطی کر دیا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو معاذاللہ بیلٹ نکال کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، بعض اوقات تو لہو لعان کر دیتے ہیں۔ ایسے ظالم شوہر ہیں آج بھی معاشرے میں، عورتیں ڈر کی وجہ سے سہمی رہتی ہیں، ایسے ظالم شوہر ہیں۔ یاد رکھنا یہ ظلم ہے عورت پر۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بیوی کو مارنے کی ضرورت پیش ہے تو کس طرح مارنے کا حکم اسلام نے دیا، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے حدیث پاک سن لیں، فرمایا ولا تضرب الوجہ، بیوی کو چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اور اس کو برا بھلا مت کہو۔ چوتھا حق بتایا، یعنی گالی پکڑ مت دو۔ بہت سارے شوہر بد مزاج قسم کو ہوتے ہیں، بیوی کی ذرا سے کچھ مطلب اگر مزاج کے خلاف ہوا تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ گالی بکنا منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ گالی بکنا فسق و فجور گناہ ہے۔ بیوی کو گالیاں صرف یہیں تک بس نہیں کرتے، اس کے ماں باپ پورے خاندان کو لپیٹ ڈالتے ہیں گالیوں میں، معاذ اللہ۔
गाली बकते, ये नामर्दी की अलामत है, याद रखना। ये अच्छे शोहर की नहीं। आका ने फरमाया वला तुक़ब्बिह, और बीबी को बुरा भला मत कहो, गाली मत बको, गाली मत बको। वला पांचवा, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी कोई नाचाकी हो जाए तो उसको ना छोड़ो मगर घर ही में। अब हदीस पाक तो आपने सुन लिया, अब मैं आपको कुरान अजीम की आयत सुनाता हूँ। अगर कभी इस्लाम ने इसका तरीका रखा, बीवी नाफरमानी करती है, शौहर के हुकूक अदा नहीं करती है, शौहर के साथ अच्छा रवैया नहीं रखती है, उसको तंबीह करना है, तो कुरान अजीम ने जो हमें तरीका बताया है ना, पता ही नहीं होता लोगों को। वो तरीका मैं आपको सुना रहा हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी बीवी उलझ जाए, आपकी बात ना माने, आपके हुक्म की इताअत ना करे और नाफरमानी पर उतर आए, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, कुरान अजीम ने क्या तरीका बताया है। अब सुनो कुरान सूरतुन निसा आयत नंबर 24। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ वदरिबूहुन्ना। फरमाया अगर तुम्हारी औरतें तुम्हारी नाफरमानी करती हैं, तुम्हारी औरतों अंदेशा है कि वो नाफरमानी करेंगी, तुम्हारी इताअत नहीं करेंगी, तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, अगर नाफरमानी पर उतर आती हैं, तो सबसे पहला स्टेप वो क्या है, फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें समझाओ, प्यार मोहब्बत के साथ उनको नसीहत करो, उन्हें बताओ कि शौहर के हुकूक क्या हैं। उन्हें पता नहीं है ना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। अपनी औरतों को तालीम दे, दीनी तालीम दे, उन्हें बताओ कि शौहर का मकाम क्या होता है, शौहर की इज्जत क्या है, और इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह उसकी रसूल का हुक्म क्या है, ये समझाओ। ये पहला स्टेप है। डंडा उठा करके ठोकना शुरू कर दिया, ये अच्छा नहीं है, ये जहालत है। पहला स्टेप क्या है, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी नाफरमानी करती है, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ काम करती है, फ़इज़ूहुन्ना, पहला स्टेप क्या है, उन्हें समझाओ। अगर समझाने से बाज नहीं आती है, तो दूसरा बताया कि वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनको छोड़ दो। फरमाया वला तहजुर इल्ला फिल बैत, उनको छोड़ो लेकिन घर में, मैके ना भेज दो, का बिस्तर अलग करना है, घर में रहो। इस अंदाज में करो कि तुम्हारे बच्चों को पता ना चले, उनकी तरबियत पर असर आएगा। इस अंदाज में करो, उनको मैके मत भेजो कि मैके वालों को पता चले कि मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, ऐसा ना होने दो। कुरान का अंदाज, इस्लाम का अंदाज कितना खूबसूरत है प्यारे। फरमाया कि अगर बीवी समझाने से नहीं मानती है तो फिर क्या करो, वहजुरूहुन्ना, उनको घरों में छोड़ दो, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनके साथ मत सो। और ये बीवी के लिए, अगर बीवी वफादार है, शौहर से मोहब्बत करने वाली है, तो ये बीवी के लिए बहुत बड़ा मतलब सदमा है, रंज है उसके लिए, ये बहुत बड़ी सजा है। यूं समझ लें कि शौहर अगर उसके साथ बिस्तर पर नहीं है ना, तो ये बीवी के लिए बहुत बड़ी सजा है। वहीं अगर वो चाहती है, उसकी आंख खुल जाएगी, वो इताअत गुजार बन जाएगी। लेकिन बाज औरतें ऐसी होती है नाफरमान किस्म की, अगर फिर भी नहीं मानती है, अब तीसरा हुक्म दिया वज़रिबूहुन्ना, फिर उनको मारो। अब मारना कैसे, बेल्ट निकाल के मारना है ना, मारने का जो हुक्म दिया शरीयत ने, इस्लाम ने, वो किस तरह फरमाया कि मिसवाक देखा आपने, मिसवाक लो, मिसवाक में रुई लपेटो, रुई लपेटने के बाद फिर उनको मारो। कितना चोट लगेगी आप बताएं। मिसवाक ले, उसके में रुई लपेटे, फिर उनको मारे। इस तरह मारने से समझेगी तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में, लेकिन मारने का हुक्म यही है। मारना मकसूद नहीं है, उसको तंबीह करना है, उसको डराना है, उसको धमकाना है। मकसूद उसको जानवर नहीं है वो कि जानवरों को तरह पिटाई शुरू कर दे, या हम क्या कहते हैं कोई शरई हद उस पर नाफिज कर रहे हैं, वो मकसद नहीं है। मारने का मकसद है कि शौहर इस हद तक हमारा आ गया है, यानी हमारी उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा शौहर होकर के मुझे मार रहा है, ये मतलब ये हमारी गलती है तो ही तो मार रहा है ना। तो ये एहसास दिलाना मकसद है, उसको अजियत देना मकसद नहीं है। इस तरह मारो, बताओ कि एक मिसवाक लो, उसके ऊपर रुई लपेटो, फिर उसको मारो, ये मारने का हुक्म दिया है। और शौहर नामदार क्या करते हैं, मारना शुरू करते हैं। तो आपको पता है, जाहिल किसी अच्छे लोग नहीं करते, मुझे पता है। जो दीनदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो दुनियावी पढ़ाई पढ़े होंगे ना, तो भी नहीं मारते, उनको कुछ संजीदगी होती है, तालीम होती है। दीनदार वो भी नहीं मारते हैं। जो अक्खड़ किस्म के जाहिल मुतलक होते हैं ना, जिनको दीन की एबीसीडी नहीं आती है,
وہ اس انداز میں اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، ان کا یار چہرہ مطلب پھوڑ دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، اس انداز میں مارتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. جس طریقے کے ایک بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے جو سزا اس کی ہے، تو یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے حق میں بادشاہ ہی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کے حاکم اور بادشاہ. تو یہ ظلم ہے، اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. تو بتائیں کہ عورتوں کو چھوڑو لیکن ان کے گھر میں چھوڑو، ان کے گھر میں چھوڑو، ان کے بستر الگ کر دو، کسی کو خبر نہ ہو. پھر بھی نہیں مانتی ہے، پھر بھی نہیں مانتی ہے. اب اگلا حکم دیا کہ پھر لوگوں کو بیٹھا کر کے صلح کراؤ. چار لوگ تمہارے اس کے میکے سے بلا لو، دو چار لوگ تمہاری طرف سے پنچایت بیٹھاؤ، اس کے بعد اس کو لوگ دوسرے لوگ سمجھائیں جو گھر کے معتبر قسم کے لوگ ہیں. یعنی اب اگر کسی طرح عورت نافرمانی پر اڑی ہے، نہیں مانتی ہے، پھر حکم ہے اس کو جا کر کے طلاق دو. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر طلاق دینے کا حکم ہے. اور یہاں تو مردوں کا حال یہ ہے، ذرا سے مزاج کے خلاف ہوا سب سے پہلا کام نکالتے ہیں طلاق طلاق طلاق. اور اچھا ایک پر بس ہی نہیں کرتے، تینوں ٹھکاٹک بول دیتے ہیں طلاق طلاق. معاذ اللہ. اب پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب شیطان نیچے آتا ہے نا، پھر بیٹھ کر کے یوں سر پر ہاتھ رکھ کر روتے. ہم نے دیکھا ہمارے پاس آ کر کے لوگ روئے ہیں طلاق دے کر کے، روتے ہیں روتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ کرے حضرت کوئی راستہ نکالے. بھائی ہمارے باپ کی شریعت نہیں کہ راستہ نکالے، امام الانبیاء کی شریعت ہے. ہم تو وہی بتائیں گے جو میرے آقا نے بتایا، ہم کہاں سے نکالیں گے راستہ؟ ہوتا ہے وہی جہالت لا علمی، جہالت لا علمی کا حال. تو میرے عزیزوں، یہ جو اسلام کا انداز ہے کتنا خوبصورت ہے. کاش اگر مسلمان اس کو سیکھ لے، سمجھ لے، تو بتاؤ کتنا مطلب اس کی زندگی میں کتنا حسن پیدا ہوگا، کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنی بہار آ جائے گی. حسن معاشرت، ازدواجی زندگی کتنا خوبصورت انداز میں گزرے گی. ضروری ہے کہ مرد عورتوں کے حقوق سیکھیں، عورتیں مرد کے حقوق سیکھیں، اور دونوں اس کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ زندگی میں بہار بہار بہار. اور سن میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کیا فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الرضا کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لک علی طریقۃ. فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا، عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی کی ہڈی کا اس سے پیدا کی گئی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنا جاؤ گے یہ کسی طرح سیدھا نہیں ہوگی، یہ سیدھا نہیں ہو سکتی ہے. تم سوچو کہ مجھ کو بالکل سیدھا ہی کر لے تو سیدھا نہیں ہو سکتی ہے. فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عِوَجٌ، اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ، اس سے جتنا مرضی چاہے فائدہ اٹھا لو. اور اگر فرمایا کوئی ذہبتا تقیمہا کسرتہا وکسرہا الطلاق، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا جاؤ گے، یہ ہے تو ٹیڑھی سیدھی نہیں ہوگی، سیدھا کرنا جاؤ گے تو پھر اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے. مرد چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے سارے فرائض ادا کرے، سارے حقوق ادا کرے، اور خود ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. عورتیں ٹیڑھی ہیں، ٹیڑھی پن کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے ساتھ نبھاؤ کرنا چاہیے. یہی حضور نے ہمیں تعلیم دینی. کچھ باتیں اگر ناپسند ہو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائے، درگزر کرے. یاد رکھنا وہ عورت ذات ہے، اس کے ذمہ بھی بڑے کام ہوتے ہیں. کبھی اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی ایسے کلمات بھی کہہ دیتی ہے جو شوہر کو ناپسند ہوتے ہو، تو شوہر نامدار کو فوراً جذبات میں آ کر کے ایکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر و تحمل کرنا چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں امام غزالی لکھا ہے کیمیا سعادت میں، حضور نے کیا فرمایا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی اذیت پر صبر کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا تھا ثواب. اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. اور بیوی کے بارے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اذیت پر صبر کرتی ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے جیسا کہ حضرت آسیہ کو ملا تھا جبکہ فرعون نے ان کو اذیت دی تھی. ایسا ثواب ملتا. اور سنو حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا، ان کے گھر گیا مسئلہ لے کر کے. اس کی بیوی زبان درازی کرتی تھی. وہ بیچارہ سوچا کہ گھبرا مت، میں جاتا ہوں امیر المومنین کے پاس، چونکہ حضرت عمر سخت تھے،
دین کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں بیوی جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اور اس کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی. کہا میں تیری شکایت عمر سے کر کے آتا، امیر المومنین سے. حضرت عمر کے گھر آیا تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر گھر میں ہیں اور آپ چپ چاپ کھڑے ہیں، بیوی آپ کچھ باتیں سنا رہی ہیں. یعنی بیوی آپ کی حضرت عمر کی سنا رہی ہیں اور آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اس کی بات کو. وہ جب باہر آیا دیکھا کہ اندر کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کی بیوی سنا رہی ہے، سن رہے چپ چاپ کچھ بول نہیں رہے ہیں. تو کہا کہ اس سے بہتر تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے، واپس لوٹے. حضرت عمر کو احساس ہوا کہ کوئی آیا چلا گیا. آپ باہر نکلے، بلایا اس کو. کیا مسئلہ تھا؟ کا مسئلہ حل ہو گیا. کا بغیر بتایا حل ہو گیا؟ کا حل ہو گیا. کیسے حل ہو گیا؟ کہا حضور جو مسئلہ لے کر آیا تھا، میری بیوی زبان درازی کرتی ہے، مجھے کچھ سنا دیتی ہے، صبر نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جا کر عمر سے شکایت کرتا ہوں تیری. جب آپ کی گھر آیا دیکھا کہ ہمارے گھر کا حال تو بہتر ہے، آپ کی بیوی سنا رہی ہے اور آپ چپ چاپ سنتے جا رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں. تو میں نے کہا تو اس سے اچھا تمہارا گھر کا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، کیا تو صرف سنانے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کبھی سنا بھی تو کر. وہ تیری بیوی ہے، تیری خدمت کرتی ہے، تیرے بچوں کی خدمت کرتی ہے، گھر کے بہت سارے ضروری کام جو اس پر لازم نہیں ہے وہ بھی کر کے دیتی ہے. بتا، وہ تیری بیوی ہے، اگر تو سناتا ہے تو کبھی وہ بھی سنا دے گی، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر نے اس کی تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی. اور سنو، بعض اوقات بیویاں خراب مل جاتی، مجھے پتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی سیرت پڑھے گی نا، اگر بیوی کی اذیت پر شوہر یقیناً صبر کرتا، اللہ بہت اجر دیتا. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مطلب اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے باکرامت ولی تھے. اور آپ کی زوجہ کا آپ نے سنا ہوگا کبھی، آپ کی زوجہ کا حال کیا تھا. ایک شخص بہت دور دراز سے آپ کی شہرت سن کر کے آیا، آپ کے گھر کی آپ جا کر کے مرید ہو جائیں گے، اتنا بڑے اللہ کے ولی ہیں. جب آپ کے گھر کو پوچھتے پوچھتے آیا نا تو گھر پر دروازے پر دستکت دی تو آپ کی زوجہ محترمہ اندر تھی. وہ باہر نکلی، کیا بات ہے؟ کہا کہ بڑے دور سے آیا ہوں اللہ کی ولی خواجہ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنے کے لیے، سوچا کہ ان سے مرید ہو جاؤں گا، زیارت بھی کر لوں گا. تو آپ نے دو چار باتیں سنائیں، برا بھلا کہنا شروع کیا. اس سے ملنے آ گیا، بڑا مکار، بڑا فریبی، اپنے انداز میں جو ہوا سنایا. وہ سن کر کے سوچنے لگا، یار اتنا دور سے آیا ہوں، سارا سفر بیکار. ان کی زوجہ ہی متفق نہیں ان سے، تو دوسرے کا حال کیا ہوگا؟ زوجہ کو تو بہتر معلوم ہوتا کہ شوہر میرا کیسا ہے، نیک ہے یا بد ہے. لیکن یہ بیوی بد اخلاق تھی. اس نے کہا، سوچا کہ سارا سفر بیکار ہو گیا، یہ کیسے ولی ہیں، ان کی زوجہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں. بہرحال سوچا کہ جب اتنا دور سے آیا ہی ہوں تو چلو ملاقات کر لیتے ہیں. اچھا بولا کہ پوچھا کہ کہاں ہے؟ وہ جنگل میں کہیں گیا ہوگا بکریاں چرانے کسی کام سے. وہ چل دیا جنگل کی طرف. کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر پر سوار ہیں، لکڑیوں کو گٹھر رکھا ہوا، شیر کی پشت پر خود بھی سوار ہے اور سانپ کا چابک بنا کر کے خرام خرام چلے آ رہے. وہ دیکھ کر کے کانپ گیا کہ یہ معاملہ، شیر تو پھاڑنے والا درندہ ہے بھائی، کس کے قبضے میں آتا ہے. وہ جب قریب پہنچا نا تو کہنے لگا، حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کو یہ مقام ملا کہ شیر اور سانپ یہ آپ کی تابع ہیں، یہ آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو فرمانے لگے خواجہ ابو الحسن خرقانی، یہ رات کی عبادت سے مقام نہیں ملا ہے، وہی جو تم سن کر آئے ہو، ہماری بیوی کی جو جلی کٹی باتیں ہیں میں سنتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ ملتا ہے بیوی کی اذیت پر صبر کرنے کا. بعض اوقات اللہ بہت بڑا مقام عطا فرماتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. بعض اوقات ہوتی ہیں عورتیں بھی، بعض تو ناقص ہوتی ہیں، بعض اوقات کام کاج میں بزی ہوتی ہے، تو کبھی اگر کوئی بات ناگواری کی زوجہ کی طرف سے ہو جائے تو کبھی برا نہیں مانا چاہیے. میرے آقا کریم السلام کس قدر اپنے ازواج مطہرات سے سرکار نرمی، محبت، شفقت، خوش مزاجی فرماتے. آقا کریم خوش مزاجی کا برتاؤ کیا کرتے تھے. آخری حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الجہاد. حضور نبی کریم السلام جب سفر میں جاتے تو اپنے سفر میں کسی نہ کسی ازواج میں سے کسی زوجہ کریمہ کو لے کر جایا کرتے تھے. زیادہ تر میرے آقا علیہ السلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو لے کر جاتے تھے. میرے آقا ایک سفر میں تھے اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں. حضور
اپنی اہلیہ کے ساتھ میں قافلہ کے پیچھے تھے. قافلہ کچھ دور نکل گیا تو جب دور ہو گیا تو میرے سرکار حضرت امی جان کے ساتھ پیچھے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ چلو ایسا کرتے ہیں اپنے دونوں دوڑ لگاتے ہیں, ان دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اب حضور کو شان دیکھے امام الانبیاء جبریل جن کے گھر بے اجازت نہ آئے, بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ دیکھا, پیار کا, مزاح کا, بیوی کو خوش کرنے کا معاملہ دیکھے. یہ کام تو بچوں کا ہوتا ہے, بچے آپس میں دوڑ لگاتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں نا, مقابلہ دوڑنے کون کرتا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ طرح دوڑ کا مقابلہ کیا کبھی؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن امام الانبیاء یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہاری بیوی ہے, اس کے ساتھ خوش اخلاقی, محبت, پیار کا برتاؤ یہی ہے. فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو. اب وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان دنوں میں ذرا پتلی دبلی تھی, میرا بدن ہلکا تھا. ہم حضور کے ساتھ دوڑنے لگے تو پھر کیا ہوا کہ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ, میں اپنے قدموں سے آگے بڑھ گئی. یہ نہیں کہا کہ حضور کے آگے میں بڑھ گئی, سبحان اللہ, ادب بھی برقرار رکھا, حالانکہ حضور آپ کی شوہر ہیں. کیا فرمایا کہ میں اپنے قدموں سے, میرے قدموں سے آگے نکل گئی. یہ نہیں کہا کہ حضور سے آگے بڑھی, ادب کا لحاظ رکھا. حدیث پاک میں کہا کہ میں آگے بڑھ گئی اپنے قدموں سے. اب ظاہر سی بات آپ کو پتا, جو آگے بڑھتا وہ جیتتا ہے, جو پیچھے رہتا وہ ہارتا. مقابلہ میں بات ختم ہو گئی. پھر ایک بار ایسا اور موقع آیا کافی عرصے کے بعد میں, سرکار سفر میں تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ, امی جان کے ساتھ. پھر کہا حضور چلو عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو یا رسول اللہ. پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں ان دنوں پھر میں فربا کچھ موٹی ہو گئی تھی, میرا جسم کچھ موٹا ہو گیا تھا. اب کی بار جب میں نے دوڑ لگائے حضور کے ساتھ میں, اس بار حضور آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. حضور دوڑ کے مقابلے میں آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. میرے آقا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, کہا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا آج. سبحان اللہ, یہ مذاق کا انداز تھا. بتاؤ میرے عزیزوں, بات ختم کرتا ہوں کہ شوہر کا مزاج اگر برتاؤ عورت کے ساتھ اس طرح ہو تو بتاؤ عورت کے دل میں شوہر کی محبت کتنی پیدا ہوگی, اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنے گا. محبت ہی ایسی شے ہے میاں بیوی کے درمیان جو زندگی کو خوشگوار, پاکیزہ اور مقدس بنا سکتا ہے. اور یہ پیدا ہوگی جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اس کی اذیتوں پر, اس کے ناموافق باتوں پر صبر کرے گا. لہٰذا آج کی تعلیم ہمارے لیے حضور کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ازواج کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کا برتاؤ کرے. اور میرے آقا کے حدیث پاک آخر میں جاتے جاتے پھر سناتا ہوں کہ بہت بڑا انعام ہے. آقا نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو راضی رکھے. سبحان اللہ, چاہیے نا حضور کا قرب, سب کو چاہیے, تو چاہیے تو پھر اپنے ازواج کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ بس ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ازواج کے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. آج کا وظیفہ, بعض بچے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے, ذہن کو, حافظہ کو, ذہن کی جو میموری ہے اس کو مضبوط کرنے کا بڑا عظیم نسخہ اور وظیفہ. حافظہ بڑے بھی اگر کر سکتے, ان کا ذہن کمزور ہے. زیادہ تر بچے پڑھتے لکھتے ہیں تو بعض اوقات یقیناً بچے ذہنی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں, مار کھاتے ہیں. تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا. وظیفہ یہ ہے حافظہ مضبوط کرنے کا, بچوں کا ذہن تیز کرنے کا عظیم روحانی علاج. اور وظیفہ یہ ہے کہ یا علیم, یا علیم, عین لام یا میم, اللہ کا نام اقدس ہے. یا علیم 7 مرتبہ پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ الم نشرح پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ یا علیم, 21 مرتبہ سورہ الم نشرح, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کے پانی پر دم کریں اور روزانہ بچے کو پلائیں, اور کم سے کم یہ عمل 40 دن تک کریں. انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ کا کلام ہے, برکت ہے, شفا ہے. اللہ نے چاہا اللہ کا نام میں بھی شفا ہے, کلام میں بھی شفا ہے. اللہ چاہے گا ضرور اس نام اقدس کی برکت سے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق